شاید اللہ کے نبی تمہارے لیے دعا کر دیں اور تم بخشے جاؤ۔ اس نے کہا میں اللہ کے نبی کی دعا نہیں چاہتا، خدا کی قسم میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو یہودیوں کو اور جو کفار عرب تھے انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں اسلحے کے زور پہ زیر نہیں کیا جا سکتا، انہیں مارا نہیں جا سکتا، ان کی اصل طاقت ان کا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی آپ اللہ سے ڈریں، ان سے مت ڈریں، ان کا پروپیگنڈا، ان کے حملے کبھی نہیں رکنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم غزوہ بنی المصطلق کے بارے میں ذکر کر رہے تھے اور یہ بتایا آپ کو کہ یہ غزوہ اتنا اہم غزوہ نہیں تھا، اتنا بڑا غزوہ نہیں تھا، اتنی بڑی جنگ نہیں تھی، لیکن کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ یہ غزوہ بہت اہم ہو گیا اسلام کی تاریخ میں۔ وہ واقعات تھے منافقین کی کارستانیاں، ان کی سازشیں، جس کے بارے میں ہم پچھلی قسط میں اشارتاً کچھ کہہ چکے ہیں، اور اس قسط میں انشاءاللہ ہم تفصیلاً بیان کریں گے کہ یہ منافقین جو ہیں یہ کون لوگ تھے۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں میں نے آپ کو بتایا کہ غزوہ بنی المصطلق میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی آمنا سامنا مسلمانوں کا اور کفار کا نہیں ہوا۔ حارث بن ابی درار جو سردار تھا غزوہ بنی المصطلق کا، جو سردار تھا قبیلہ بنی المصطلق کا، وہ میدان چھوڑ گیا، اپنے اہل و عیال کو پیچھے چھوڑ گیا اور اپنا مال مویشی بھی چھوڑ گیا، جو مسلمانوں کے قبضے میں آیا سب کچھ۔ مسلمانوں نے جو ہے وہ عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا اور مال مویشی اپنے قبضے میں کر لیا، اور پھر انہی قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ قیدی بنی، اور اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کر لیا، ان کو آزاد کروا کے، ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا، اور اسی وجہ سے مروتاً اصحاب الرسول نے جتنے بھی لوگ قیدی بنائے گئے بنی المصطلق کے، ان کو آزاد کر دیا، کیونکہ یہ اب اللہ کے نبی کے سسرال تھے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت جویریہ کے رشتہ دار ان کے گھروں میں قیدی اور غلام بن کر رہیں، تو انہوں نے انہیں آزاد کر دیا مروتاً کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ ہیں حضرت جویریہ، ان کے رشتہ داروں کو ہم غلام نہیں بنا سکتے، اس لیے ان سب کو 100 گھرانوں کو، تقریباً 100 کے قریب گھرانوں کو آزاد کر دیا گیا۔ اللہ اکبر! یعنی یہ نکاح اتنا مبارک ثابت ہوا غزوہ بنی المصطلق کے جو قیدی تھے ان کے لیے۔ تو جنگ نہیں ہوئی، یعنی یہ کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں تھا، لیکن کچھ ایسے واقعات پیش آئے اسی واقعے کے دوران جو اس واقعے کو اہم کر دیتے ہیں۔ منافقین کا کردار، جو منافق اس لشکر میں شامل ہو چکے تھے، عموماً منافقین جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کشی یا لشکر کشی میں شامل نہیں ہوتے تھے، تو اس لشکر میں وہ شامل تھے، اور انہوں نے اپنا وتیرہ، جو اپنا طریقہ تھا سازشیں کرنے کا، مسلمانوں کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچانے کا، وہ طریقہ نہیں چھوڑا۔ ان میں سب سے اہم شخص تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ اس کو رئیس المنافقین کا بھی جو ہے وہ ٹائٹل دیا گیا، اسلام کی تاریخ میں اسے رئیس المنافقین یعنی منافقوں کا سردار، دا لیڈر آف دا ہپوکریٹس کا نام دیا گیا اس کو۔ مدینے میں یہ منافقوں کا سردار تھا۔ منافق وہ لوگ تھے جو اسلام کا غلبہ آنے کے بعد اسلام سے مرعوب ہو گئے، ڈر کر اپنے اسلام کا اظہار کرنے لگے، لیکن وہ مسلمان نہیں تھے، حقیقی طور پہ وہ منافق تھے، یعنی ان کے دلوں میں کفر تھا، وہ اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتے تھے اور اسلام کا اظہار کرتے تھے اپنی جان بچانے کے لیے، مسلمانوں میں گھل مل کے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو ان کا سردار تھا عبداللہ بن ابی۔ یہ وہ شخص تھا جس کی بادشاہت اس سے چھین لی گئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے تو ظاہری سی بات ہے کہ جو وہاں پر سردار تھا یا جس کو بادشاہ بنایا جانے والا تھا، اوس اور خزرج کے 2 قبیلے جو ہیں وہ مل کر عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنا بادشاہ بنانے والے تھے، کیونکہ یہ ان میں صلح کرواتا تھا یا ان کے درمیان جو ہے وہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو یہ اس میں ثالثی کا کردار ادا کرتا تھا، تو اس پر وہ راضی ہو گئے کہ اس کو بادشاہ بنا لیا جائے۔ لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وارد ہوئے مدینہ میں، تو اب انہیں
جو ہے وہ ایک رولر یا ایک حکمران کی حیثیت مل گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے یہودیوں کے ساتھ, کفار مدینہ کے ساتھ یا آس پاس کے قبائل ان کے ساتھ, اور مسلمانوں نے مل کر, اوس اور خزرج کے مسلمان جو انصاری مسلمان تھے مدینہ کے, اور مہاجرین جو مکے سے تشریف لائے تھے, ان سب کی اتفاقی رائے تھی کہ اللہ کے نبی کو حکمران بنایا جائے. اللہ کے نبی مدینہ میں جو مدینہ کی سٹیٹ تھی اس کے حکمران بن گئے, اور عبداللہ بن ابی بن سلول سے اس کی حکومت جو ہے وہ چھن گئی. یعنی جو حکومت ابھی اسے ملی نہیں تھی, اس کا تاج تقریباً بن چکا تھا, جو اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی, اس کے سر پر تاج رکھا جانے والا تھا, وہ تاج بھی, اس کا بھی آرڈر پلیس ہو چکا تھا, یعنی وہ تاج بن رہا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے. تو یہ اللہ کے نبی کا دشمن بن گیا. اس کے اندر حسد اور بغض کی آگ جلنے لگی, اور شروع کے دنوں میں تو اس نے کھلے عام جو ہے وہ دشمنی کا اظہار کیا. بلکہ ایک دفعہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے جا رہے تھے, تو اس نے اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے جب اللہ کے نبی کا گزر ہوا تو اپنے ناک پر جو ہے وہ کپڑا رکھ لیا, اپنی ناک کو ڈھک لیا, اور کہا کہ ہم پر غبار مت اڑاؤ. پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں قرآن کی تلاوت کی تو اس نے کہا آپ اپنے گھر میں بیٹھیے اور ہماری مجلس میں قرآن سنا کر ہمیں تنگ نہ کیجیے. یعنی یہ ایک کافر تھا, ان دنوں میں یہ ایک کافر تھا, کھلا کافر تھا. اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے شروع کے دنوں میں. پھر جب اسلام کو غلبہ حاصل ہوا, مسلمانوں کو اللہ نے بدر کے میدان میں فتح حاصل ہوئی, مسلمانوں کو فتح ملی, تو یہ لوگ ڈر گئے, منافق ڈر گئے, ان کے دلوں میں رعب بیٹھ گیا, اور وہ مسلمانوں سے ڈر گئے کہ اب ہم کھل کے مسلمانوں کی دشمنی جو وہ اختیار نہیں کر سکتے, تو ہمیں اسلام کا اظہار کرنا پڑے گا. تو یہ لوگ مسجدوں میں بھی آتے تھے. عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھی جو اس کے ساتھ کے لوگ تھے, اسی کی طرح کے منافق تھے, اس کے فالوورز, یہ سب لوگ مسجد میں آ کے مسجد النبوی میں نماز پڑھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ باقاعدہ. بلکہ یہاں تک بھی روایات میں آیا ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جمعے کے خطبے سے پہلے اللہ کے نبی سے پہلے کھڑا ہو کے خطاب کرتا تھا, اور لوگوں کو کہتا تھا کہ اے لوگوں, مدینے کے لوگوں, یہ اللہ کے رسول ہیں, انہیں اللہ نے تمہارے ہاں بھیجا ہے, ان کی پیروی کرو, ان کی سپورٹ, ان کو سپورٹ کرو, ان کا ساتھ دو. اور پھر وہ جب بیٹھتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو کر خطبہ جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے جمعے کا خطبہ جو ہے وہ ادا کرتے تھے. لیکن احد کی جنگ کے بعد اللہ نے اس کا صحیح چہرہ جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے بھی اور مدینے کے لوگوں کے سامنے عموماً ظاہر کر دیا, کیونکہ احد کے میدان میں یہ مسلمانوں کو چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پلٹ گیا, چھوڑ گیا, میدان میں چھوڑ گیا, جس کا ذکر ہم پچھلی قسطوں میں کر چکے ہیں. جب احد کے واقعے کا ذکر ہم نے کیا تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو ایک بہت با اثر انسان تھا مدینے میں, اس کی کافی فالوئنگ تھی, اور یہ بادشاہ یعنی بننے والا تھا, اس کو بادشاہ بنانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں, تو یہ اپنا جو لشکر اس کے ساتھ تھا احد کے میدان میں چھوڑ کے چلا گیا. پھر احد کے واقعے کے بعد جو پہلا جمعہ آیا, اس نے کھڑے ہو کر وہی تقریر کرنا چاہیے جو یہ عموماً کرتا تھا کہ اے لوگو, یہ اللہ کے نبی ہیں, ان کی پیروی کرو, ان کو سپورٹ کرو. تو مسلمانوں نے اس کے کپڑوں کو کھینچنا شروع کر دیا کہ تم بیٹھ جاؤ, اللہ کے دشمن, ہم نے تمہارا کردار دیکھ لیا ہے اور تم ایک منافق ہو, بیٹھ جاؤ, تم اللہ کے دشمن ہو. تو جب اس نے یہ رویہ دیکھا تو یہ مسجد کو چھوڑ کے جانے لگا, لوگوں کے کندھوں سے پھلانگ کر مسجد کی طرف, جو مسجد کا ایگزٹ ہے, خروج ہے, اس کی طرف جانے لگا, یعنی نکلنے لگا. تو ایک انصاری اس کو مسجد کے دروازے پر ملے اور کہا کہ پلٹ جاؤ, شاید اللہ کے نبی تمہارے لیے دعا کر دیں اور تم بخشے جاؤ. اس نے کہا میں اللہ کے نبی کی دعا نہیں چاہتا, خدا کی قسم میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے لیے دعائے مغفرت کریں. یعنی اس قدر بدبخت انسان تھا عبداللہ بن ابی بن سلول. اور اس نے کفار قریش کا یا مسلمانوں کے دشمنوں کا ہمیشہ ساتھ دیا, انہیں انفارمیشن پہنچائی, انہیں جو ہے وہ انفارم بھی رکھتا تھا. یعنی جو بنو نذیر کا واقعہ ہوا, بنو نذیر کا, اس میں بھی اس نے ایک عجیب سا کردار ادا کیا, مسلمانوں کے خلاف ایک عجیب سا واقعہ اس نے کیا.
اور پھر دوسرے جو مسلمانوں کے دشمن تھے انہیں انفارمیشن وقتاً فوقتاً پہنچاتا رہتا تھا. تو یہ مسلمانوں کا دشمن تھا. اسی طرح عبداللہ بن ابی بن سلول کے رفقا نے جنگ خندق میں بھی مسلمانوں کے اندر اضطراب اور کھلبلی مچانے کی کوشش کی، انہیں مروب اور دہشت زدہ کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا ان منافقوں کے بارے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. یعنی بہت لمبی جو ہیں وہ آیات ہیں سورہ احزاب میں جہاں پر غزوۃ الاحزاب غزوہ خندق کا ذکر ہے. سورت نمبر 33 قرآن کی آیت نمبر 12 سے 20 تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان منافقین کے کردار پر روشنی ڈالی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی میں ترجمہ پڑھوں گا، اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ اے یثرب والو، اب تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں، لہٰذا پلٹ چلو، اور ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، یعنی ان کی حفاظت کا انتظام نہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں پڑے تھے. یہ لوگ محض بھاگنا چاہتے تھے، اور اگر شہر کے اطراف سے ان پر دھاوا بول دیا گیا ہوتا، ان سے فتنے میں شرکت کا سوال کیا گیا ہوتا تو وہ اس میں جا پڑتے اور بمشکل ہی کچھ کر سکتے. انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس ہو کر رہنی ہے. آپ کہہ دیجئے، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو یہ بھگدڑ تمہیں نفع نہ دے گی، اور ایسی صورت میں تمتع کا تھوڑا ہی موقع دیا جائے گا. آپ کہہ دیں کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہارے لیے برا ارادہ کرے یا تم پر مہربانی کرنا چاہے، اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو حامی و مددگار نہیں پائیں گے. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے جو روڑے اٹکاتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آؤ، اور جو لڑائی میں محض تھوڑا سا حصہ لیتے ہیں، جو تمہارا ساتھ دینے میں انتہائی بخیل ہیں. جب خطرہ آ پڑے تو آپ دیکھیں گے آپ کی طرف اس طرح دیدے پھرا پھرا کر دیکھتے ہیں جیسے مرنے والے پر موت طاری ہو رہی ہے، اور جب خطرہ ٹل جائے تو مال و دولت کی حرص میں تمہارا استقبال تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی زبانوں سے کرتے ہیں. یہ لوگ در حقیقت ایمان ہی نہیں لائے، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال جو ہیں وہ اکارت کر دیے، اور اللہ پر یہ بات آسان ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر پلٹ کر آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ بدوؤں کے درمیان بیٹھے تمہاری خبر پوچھتے رہیں، اور اگر یہ تمہارے درمیان رہیں بھی تو کم ہی لڑائی میں حصہ لیں گے. اللہ اکبر. یعنی یہ آیات غزوہ احزاب کے بارے میں، اور سورۃ الاحزاب میں سورت نمبر 33 آیت نمبر 12 سے 20 یہ آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کا حال بیان کر دیا ہے. یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں، یہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں. جب آپ کو کوئی دولت یا مال ملتا ہے تو یہ آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یعنی حصہ لینے کے لیے یہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، یعنی کہیں گے کہ ہمارا بھی حصہ دو. لیکن جب جنگ کا موقع آئے گا تو یہ مسلمانوں کو ڈرائیں گے، ان کے دلوں کو کمزور کریں گے اور مسلمانوں میں دراڑیں ڈالیں گے. تو یہ حقیقت میں منافق ہیں، ایمان والے لوگ نہیں ہیں. ان آیات میں یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ قابل اعتبار نہیں ہیں. ان سب کے باوجود یہود، منافقین اور مشرکین غرض ساری دشمن اسلام یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ فتح دے رہے ہیں، بار بار جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی دے رہے ہیں ان جنگوں میں، ان مقابلوں میں، وہ اسلحے کی بنیاد پہ نہیں ہے، وہ تعداد کی بنیاد پہ نہیں ہے. وہ یہ جانتے تھے کہ ان کے اندر ایمان کی طاقت ہے، یہ حقیقی معنوں میں مخلص ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں جو ہے وہ فتح دے رہے ہیں. اور یہ منافق بھی جانتے تھے اور یہودی بھی جانتے تھے جو اس خطے میں آباد تھے،
اور کفار قریش یا دوسرے کفار جو بدو کفار تھے آس پاس کے علاقوں میں، وہ یہ جانتے تھے کہ ان کا مقابلہ اسلحے کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتا، تعداد کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتا، ان جیسا ایمان پیدا کرنا ہوگا جو کفار قریش میں یا کفار عرب میں یا یہودیوں میں، منافقین میں نہیں تھا۔ اور یہ 4-5 سال کا جو عرصہ گزر چکا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں، اس سے ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں اسلحے کے زور پہ یا ہتھیاروں کے زور سے نہیں مارا جا سکتا۔ اب کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ ان کو اخلاقی مار دی جائے، ان کو اندر سے کمزور کیا جائے، ان کا ایمان کمزور کیا جائے، کیونکہ منافقوں کو اور یہودیوں کو اور جو کفار عرب تھے انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں اسلحے کے زور پہ زیر نہیں کیا جا سکتا، انہیں مارا نہیں جا سکتا، ان کی اصل طاقت ان کا ایمان ہے۔ یہ جو اللہ کے نبی ہیں اور ان کے ساتھی ہیں، ان کی اصل طاقت ان کا ایمان ہے۔ تو ایمان کو کس طرح کمزور کیا جائے؟ تو انہوں نے ایسے طور اور طریقے اپنائے کہ مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اب ایمان پر کس طرح حملہ کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی کی ذات پر حملہ کیا جائے۔ اللہ اکبر! یعنی ایمان کا دار و مدار تو اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کا پیغام تو اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ان کے کردار پر سوال اٹھایا جائے، اللہ کے نبی کے کردار کو مشکوک بنایا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اسلام مشکوک ہو گیا، اور جب اسلام مشکوک ہو گیا تو پھر ایمان بھی جو ہے وہ شک میں پڑ گیا، لوگوں کے دلوں میں ایمان جو ہے وہ ایک اضطراب پیدا ہو جائے گا، اور ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک ٹرسٹ کا تعلق ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بہت چالاک منافق تھے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے وہ ایک شاطر انسان تھا، تو اس کے ذہن میں کچھ آئیڈیاز آئے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کریں، ان کی ذات کو کسی طریقے سے ٹارگٹ کر کے مسلمانوں کے ایمان کو توڑا جائے۔ تو جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی طلاق ہوئی حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ، جو معاملہ پیش آیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے جب ان کے ساتھ نکاح کیا، تو منافقین نے اسے بہت اچھالا، کیونکہ عربوں کے ہاں ایک دستور تھا، وہ دستور یہ تھا کہ منہ بولا بیٹا بھی اصلی بیٹے کی طرح ہے، یعنی آپ کا جو منہ بولا بیٹا ہے وہ آپ کے خونی بیٹے کی طرح ہے، جو آپ کا اپنا بیٹا آپ کے اپنے نطفے سے پیدا ہو وہ اسی طرح ہے۔ لیکن اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ اسلام میں یہ حکم نازل ہوا کہ آپ کی اولاد آپ کی اصلی اولاد ہی ہے، باپ کا نام آپ کی جو اپنی اولاد ہے وہی لے سکتی ہے، منہ بولا بیٹا کبھی اصلی بیٹا نہیں ہو سکتا، وہ آپ کے بیٹوں کی طرح ہو سکتا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کی اولاد نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا نام نہیں لے سکتا۔ یہ کفار کی نفی ہوئی اسلام میں۔ کفار قریش یا عربوں کے ہاں یا کفار عرب کے ہاں یہ ایک دستور چلا رہا تھا کہ متبنہ سے مراد منہ بولا بیٹا جو ہے وہ ایک حقیقی لڑکے کا درجہ رکھتا ہے۔ تو جب زید بن حارثہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دی، تو اللہ کے نبی نے جب ان سے نکاح کیا، تو ان منافقوں نے اور کچھ عرب جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، وہ انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ دیکھیے اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا، یعنی اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے نبی کی بہو نہیں تھی، اور زید بن حارثہ اللہ کے نبی کے صاحبزادے نہیں تھے۔ اللہ اکبر! تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، اور کیونکہ مسلمان اس کلچر کا حصہ تھے، رہ چکے تھے اپنے پچھلے دور میں، مسلمان ہونے سے پہلے بہت سارے لوگ اس کلچر سے متاثر تھے، تو یہ ایک فتنہ کھڑا ہوا مسلمانوں کے لیے۔ لیکن پھر جو اہل ایمان تھے اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور انہیں اطمینان پہنچایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ اسی کلچر کو ختم کرنے کے لیے یہ حکم نازل ہوا کہ اللہ کے نبی اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ جو بیوی تھیں ان سے نکاح کریں۔ جب زید بن حارثہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر ان سے نکاح اس لیے کیا کہ یہ کلچر، یہ دستور جو ہے ختم کیا جائے کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے عرب میں۔ تو
تو اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس دستور کو ختم کرنے کے لیے، اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے، یہ جو غیر اسلامی اقدار تھے ان کو ختم کرنے کے لیے یہ حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زینب رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی کا نکاح ہوا۔ تو اسی مسئلے کو منافقین نے، خصوصاً عبداللہ بن ابی بن سلول نے بہت اٹھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر جو ہے وہ سوال اٹھایا اور انہیں مشکوک بنانے کی کوشش کی۔ تو یہ پروپیگنڈا کیا گیا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے اور ان کے کردار کو کمزور کیا جائے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جو آیت نازل کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 1 کہ اے اللہ کے نبی اللہ سے ڈرو اور کافرین اور منافقین سے نہ دبو، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں آیت نازل کی کہ اللہ کے نبی آپ اللہ سے ڈریں، ان سے مت ڈریں، ان کا پروپیگنڈا، ان کے حملے کبھی نہیں رکنے والے۔ یہ منافقین کی حرکتوں اور کارروائیوں کی طرف ایک تائرانہ اشارہ اور ان کا ایک مختصر سا خاکہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری حرکتیں صبر، نرمی اور تلطف کے ساتھ برداشت کر رہے تھے، اور عام مسلمان بھی ان کے شر سے دامن بچا کر صبر و برداشت کے ساتھ رہ رہے تھے، کیونکہ انہیں تجربہ تھا کہ منافقین قدرت کی طرف سے رہ رہ کر رسوا کیے جاتے ہیں۔ جس طرح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 26 میں یہ فرمایا، وہ دیکھتے نہیں کہ انہیں ہر سال ایک بار یا 2 بار فتنے میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ یعنی منافقین کو ہر بار، ہر سال 1-2 دفعہ جو ہے فتنے میں ڈالا جاتا ہے، ان پر امتحان آتا ہے اور وہ امتحان میں فیل ہوتے ہیں، نہ وہ توبہ کرتے ہیں نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ غزوہ بنو المستلق میں منافقین کا کردار کیا تھا؟ اس موقع پر انہوں نے کیا کیا؟ یعنی میں جیسے بتا چکا ہوں کہ ہر موقع پر انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ پہلے تو انہوں نے سازشیں کی کفار قریش کے ساتھ مل کے یا کفار عرب کے ساتھ مل کے یا یہودیوں کے ساتھ مل کے۔ جب وہ سازشیں کامیاب نہیں ہوئیں، غزوہ احد میں بھی سازش ہوئی، غزوہ خندق میں بھی سازش ہوئی، جب یہ سازشیں کامیاب نہیں ہوئیں تو انہوں نے ایک نیا طریقہ اپنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کی جائے، ان کے کردار پر سوال اٹھائے جائیں تاکہ مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو۔ جو اصل طاقت ہے مسلمانوں کی اصل طاقت اسلحہ یا ان کی تعداد نہیں ہے، ایمان ہے، ایمان کو کمزور کیا جائے، ان سے یہ طاقت لی جائے تاکہ ان پر حملہ جب کیا جائے تو یہ زیر ہو جائے۔ تو غزوہ بنو المستلق میں ان منافقین نے کیا حرکت کی، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی قسط میں اس کا ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔